لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا والصلاة والسلام على سيد ہاں یہ لگا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم۔ ویسے تو آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ تقریریں اور نعت وغیرہ سن رہے ہیں، اور جو قربانیاں آپ حضرات پیش کر رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ آج عرش پر بڑی دھوم دھام ہوگی آپ لوگ کو لے کر کے۔ آج عطر ساواں کا نام عرش پر لیا جا رہا ہوگا، فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عطر ساواں والے اپنی دولت لٹا رہے ہیں۔ بہت سے شاعروں نے آپ کے سامنے شاعری کی ہے اور بہت سے نعت خواں نے آپ کے سامنے نعت پڑھی ہے۔ آپ نے جو اپنے سب سے عظیم سرمایہ کو ان شاعروں کے سامنے پیش کیا ہے، اپنی جو دولت آپ نے ان کے سامنے لٹائی ہے، یہ قابل تعریف ہے، اور یہ آپ کے جلسے کی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے کہ آپ لوگ جلسے سے اس قدر وابستگی رکھتے ہیں، اپنا تعلق اس قدر مضبوط رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو بچی کھچی پونجی تھی شاعروں پر اور نعت خواں پر لٹا دیا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آج کے وقت میں دولت بڑی قیمتی ہے، لوگ ایک ایک روپے کے لیے لڑائی کر لیتے ہیں، ایک ایک روپے کے لیے مرڈر ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں بیٹھ کر عشاء کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ آپ نے بے شمار دولت لٹائی ہے۔ اسی وجہ سے ہم بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج عرش پر بڑی دھوم دھام ہوگی کہ عطر ساواں والے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی دولت لٹا کر رہے ہیں۔ اور عظیم الشان یہ اجلاس جو ہے آپ لوگوں نے جو منعقد کیا ہے، یہ بچے بڑے قابل تعریف ہیں جن کی وجہ سے یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے، یہی سبب بنے ہیں ہماری اور آپ کی حاضری کا۔ اور آپ لوگ چند باتیں سنیں، لیکن دل سے سنیں اور اخلاص کے ساتھ سنیں، عمل کے ساتھ سنیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا کہوں، جس کے بارے میں خود قرآن پاک کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں قرآن پاک آپ کے زلفوں کی قسم کھاتا ہے وَالضُّحَىٰ، کہیں آپ کے شہر کی قسم کھاتا ہے لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ میں کیا کہوں، میں اتنا ہی کہوں گا، اے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں، آپ کا پورا دن رات جلسہ چلے گا، کیا مہینے جلسہ چلے گا، ایک سے ایک شاعر آئیں گے، پوری دنیا کے شاعر چلے آئیں گے اور آپ کی مدح و ثنا کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کریں گے، کبھی تعریفات پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں اور آپ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ذات خود عرش پر موجود ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں عزیزان ملت، قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی آپ لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ ہمارے آقا نے قرآن کے لیے اور کلمے کے لیے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آپ لوگوں نے طائف کا واقعہ سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت تو بہت سے لوگ آپ کے ماننے والے تھے، لیکن جب آپ نے اسلام کی دعوت دی، جب آپ نے کلمے کی دعوت دی تو لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے، جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے، یہاں تک کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کے عالم میں اونٹ کی اوجڑیاں آپ کی گردن پر رکھ دی جاتی تھی، آپ کو بے شمار ستایا گیا تھا، اور آپ نے ایسے وقت میں قدم رکھا تھا جس وقت دنیا یہ بھول چکی تھی کہ اللہ کون ہے، اور جس وقت دنیا یہ بھول چکی تھی کہ گناہ اور ثواب کیا ہوتا ہے۔
آپ نے ایسے وقت میں قدم رکھا تھا جب زنا عام ہو گیا تھا، آپ نے ایسے وقت میں قدم رکھا تھا جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں قدم رکھا تھا جب دنیا میں بھوچال اور تباہی آ گئی تھی، فسادات برپا ہو گئے تھے اور لوگ لوٹ پھوٹ گھسوٹ کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایسے وقت میں قدم رکھا تھا، اور ایسے وقت میں قدم رکھنے کے بعد آپ نے کلمے کی دعوت کے لیے بے شمار تکلیفیں برداشت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب طائف گئے ہیں تو طائف والوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا تھا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، کہ وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے بے شمار تکلیفیں برداشت کی ہے، اور آپ کے ایسے بہت سے سجدے ہوتے تھے، بہت دن ایسے سجدے ہوتے تھے جس میں آپ رات بھر اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت پڑھی جاتی ہے تو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور سامنے بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں پر حکومت کی ہے، ہمارے دلوں پر حکومت کی ہے۔ بہت سے لوگ ظاہراً حکومت کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بہت اچھی تقریر کر کے چلا جاؤں گا، آپ لوگ کہیں گے فلاں مقرر صاحب آئے تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے، آپ کی جو لگن ہے، آپ کی جو تڑپ ہے اس امت کے لیے، آپ نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نعت پڑھی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کا جو سب سے عظیم سرمایہ ہے، پیسہ، جو آپ سب سے زیادہ محبت جس سے کرتے ہیں، آپ اس کو نکالنے پر بھی دشواری محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھ کر کے یا دیگر جگہ پر جب جاتا ہوں تو بیٹھ کر کے یہی سوچتا ہوں کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کیا کام تھا، ایسا کیا کردار تھا جو خطے خطے میں، کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی۔ لا الہ الا اللہ کو آپ نے اتنا عام کیا، اتنا عام کیا، اس لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو آپ نے گھر گھر میں گاڑا، حتیٰ کہ کوئی بھکاری، پجاری، غریب، امیر، عالم، جاہل، کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ناواقف ہو۔ ایسا کوئی نہیں ملتا ہے، اور ایسا کوئی بھی نہیں ملتا ہے جو آپ کی نعت پڑھی جائے اور اس کی جیب سے پیسہ نہ نکلے۔ ایسا کوئی نہیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس کے آنکھ سے آنسو نہ جاری ہو جائے۔ آپ نے ایسا کیا کیا تھا؟ آپ نے صرف اور صرف ایک کام کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی تھی، آپ نے لوگوں کے دلوں پر اپنا لوہا جموایا تھا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اپنے سینوں میں بیٹھائیں، آپ کی سنت سے محبت کریں۔ صرف دولت لٹا دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ سنت سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے۔ یہ جلسے اور پنڈال ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دولت لٹا دی، لیکن کل کو آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترسواتے پھرے، کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تار تار کرتے پھرے، تو یہ جو جلسے کی دولت ہے نا، یہ سب کے سب بیکار ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دلوں پر حکومت کی تھی، آپ ان کے افعال کو اپنے دلوں میں بیٹھا کر کے، اپنے دلوں میں رچا بسا کر کے اس بات کو پوری امت میں، پوری دنیا میں ظاہر کریں کہ آپ اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور کسی سے محبت کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ اس کے افعال کو، اس کے کام کو عوام کے سامنے، امت کے سامنے بیان کیا جائے، امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اس وجہ سے سنت پر آپ لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان ملت، آپ لوگوں نے جو کلمہ پایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہم نے اس کے لیے محنتیں نہیں کی ہے، ہم نے اس کے لیے مجاہدات برداشت نہیں کیے، تکلیفیں برداشت نہیں کیے۔ اس کلمے کے بارے میں آپ صہیب رومی سے پوچھیں گے، بلال حبشی سے پوچھیں گے، حارث بن عیاض سے پوچھیں گے، سلمان فارسی سے پوچھیں گے، جو فارس سے آ رہے ہیں، روم سے آ رہے ہیں، بلال حبش سے آ رہے ہیں، صہیب روم سے آ رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں نے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدم بڑھایا تھا، اور آپ نے کلمے کے لیے جس قدر تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کی تھی، اگر ہم اس تکلیفوں کو، اس پریشانیوں کو برداشت کرتے تو آج یہ کلمہ ہم سب کے دلوں میں رچ بس جاتا۔ لیکن ہم نے زبان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان تھے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، ہمارے کانوں میں بھی اذان دے دی گئی، ہمارے باپ داداؤں نے
نے اذان دے دی، لیکن کلمے کی جو حقیقت ہے یہ ہمارے سینوں میں ہمارے دلوں میں اتر نہیں رہی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ لوگ کلمے کی حقیقت کو اپنے دلوں میں اپنے سینوں میں اتارے بچائیں۔ اصل چیز یہی ہے، ہم نے کلمے کی محنت نہیں کی، اس وجہ سے کلمے کی حقیقت معلوم نہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں ڈھابے پر کھانے کھانے کے لیے آپ لوگ جاتے ہوں گے، یا ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے آپ لوگ جاتے ہوں گے، آپ لوگوں کا اس میں جب پیسہ لگتا ہے تو آپ لوگ آدھا کھاتے ہیں، آدھا بچ جاتا ہے، کیا کرتے ہیں اس کو یا تو پیک کر کے گھر لے کر چلے آتے ہیں یا تو اس کو کھا جاتے ہیں، زبردستی کھا جاتے ہیں۔ اچھا وہی کھانا جب شادیوں میں ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں۔ صحیح بات یہی کہ آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں۔ اس میں بھی کسی باپ نے دولت لگائی ہے، اس میں بھی کسی باپ کی دولت لگی ہے۔ 25-30 سال نہیں 50 سال تک کوئی باپ کماتا ہے تو اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے، اپنے بیٹے کا نکاح کرتا ہے، اس کی بھی دولت کی ایک حیثیت ہے، ایک وقار ہے، لیکن ہمارے نزدیک نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے اس باپ کے پیسے میں محنت نہیں کی ہے۔ ہمارے نزدیک اس پیسے کی قیمت ہے جو ہم ڈھابے پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، ہمارے نزدیک اس پیسے کی قیمت ہے جو ہم ہوٹل پہ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، تو وہ چائے بچ جائے گی نا اپنے گھر لے کر چلے آئیں گے، لیکن اس کو زبردستی پی جائیں گے۔ لیکن جب شادی ہوگی تو شادی میں آدھا کھائیں گے آدھا پھینک دیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اس پیسے کے لیے محنت کی تھی تو ہمارے دل میں اس پیسے کی محبت تھی، ہم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وہ جس باپ نے 50 سال تک اس پیسے کے لیے محنت کی تھی، اس میں بھی محنت لگی تھی، لیکن وہ ہماری محنت نہیں تھی، اس وجہ سے اس کی قدر نہیں تھی تو ہم نے آدھا کھایا آدھا پھینک دیا۔ یہی بات کلمے پر پھٹ آتی ہے، ہم نے کلمے کے لیے محنت نہیں کی، اس وجہ سے کلمے کی وقات کلمے کی حیثیت ہمارے سینے میں نہیں اتری۔ لیکن ہم نے اگر کلمے کے لیے محنت کی تھی، صہیب رومی جیسی، بلال حبشی جیسی، تو اس کلمے کی اہمیت اگر ہمارے سینے میں اتر گئی ہوتی نا تو آج فجر کے وقت کوئی ایسی مسجد نہیں ہوتی جس مسجد میں پوری مسجدیں بھری نہ ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نماز جمعہ میں لوگ پوری مسجدوں میں بھر جاتے ہیں اور فجر کے وقت غائب ہو جاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کے تقاضے جو ہیں اس تقاضوں پر ہم نے عمل نہیں کیا، یا یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو رسمی بنا لیا ہے۔ لوگ نماز جمعہ کو رسمی بنا لیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں جائیں گے، کوئی دقت نہیں ہے، نماز جمعہ بھی فرض ہے، فجر کی نماز بھی فرض ہے، لیکن کوئی نماز جمعہ چھوڑ دے گا کہیں گے کافر ہو گئے ہو، فجر کی نماز چھوڑ دے گا کوئی دقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس چیز کی حقیقت، اس چیز کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز جمعہ کی بھی حیثیت اور نماز جمعہ کی حقیقت ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک رسمی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے گاؤں والے کہیں گے فلانا کافر ہو گیا۔ عزیزان ملت، کلمے کی اہمیت کو، کلمے کے تقاضوں کو سمجھے۔ ہمارا یہ جسم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ چند دنوں کا ہے اور چند سانسوں کا ہے اور چند منٹوں کا ہے۔ نہ جانے کس حسن پر انسان کو ناز ہے جو اپنی آخری سانس کا محتاج ہے۔ ہم جب آئے تھے اس وقت بھی غسل کے محتاج تھے، کپڑے کے محتاج تھے، اذان کے محتاج ہیں۔ ہم جب جائیں گے اس وقت بھی ہم غسل کے محتاج ہوں گے، کفن کے محتاج ہوں گے، گڈھے کھودنے کے محتاج ہوں گے، 4 لوگوں کے اٹھانے کے محتاج ہوں گے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں کیا حیثیت ہے؟ حیثیت یہ ہے کہ ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ اتنا اہم ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو، اس کے تقاضوں کو سمجھے عزیزان ملت۔ یہ ہم نے زبان سے، یہ صرف زبان ہلائی ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے زبان ہلائی ہے۔ جانتے ہیں اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العزت نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارا لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کے ایک پلڑے کو، پوری دنیا کے ایک پلڑے کو رکھ دیا جائے، اس ایک کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہم کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، آج ہم دنیا کو کھا رہے ہیں، کل کیڑے مکوڑے ہم کو کھا جائیں گے، لیکن یہ جو کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میدان محشر میں باقی رہے گا اور اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ جنت کی طرف جھکا دے گا۔ یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ عزیزان ملت، ہم اس کلمے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم رسومات میں، غیروں کی رسومات میں، غیر خرافات میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی حقانیت کو سمجھیں، اپنے بیٹوں کے دلوں میں اس کی اہمیت کو رچائیں اور بسائیں۔ آج یہ جو محنتیں ہو رہی ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے محنتیں ہو رہی ہیں کہ ہم کلمے کی اہمیت کو سمجھنے والے بن جائیں، ہمارے بچے کلمے پڑھنے والے بن جائیں۔ یعقوب علیہ السلام کا آپ لوگوں نے خاندان دیکھا ہوگا، یہاں پر علماء لوگ بیٹھے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ہم تو کب سے بیٹھے بیٹھے صرف علماء کا نام سن رہے ہیں، مولوی فلاں صاحب، مولوی فلاں صاحب۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کو جٹھیے بلایا گیا تھا، 5-10 منٹ اگر علماء سے بیان کیا گیا تو تب بھی ہو گیا ہوتا۔ لیکن عزیزان ملت، آپ لوگ جانتے ہیں یوسف یعقوب علیہ السلام کا خاندان نبیوں کا خاندان تھا، بہت بڑا خاندان تھا۔
یعقوب علیہ السلام کا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، بہت بڑا خاندان ہے، لیکن جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو جمع کیا تھا۔ جمع کرنے کے بعد پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عزیزان ملت، اس بات پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکاتب اور مدارس کی اہمیت اس قدر ہے، مکاتب اور مدارس کا قیام اتنا ضروری ہے کہ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کے گاؤں میں اگر مکتب نہیں ہوگا، آپ کے گاؤں میں مدرسہ نہیں ہوگا، آپ کی نسلیں تو زندہ رہیں گی، لیکن نسلوں کے اندر جو روحانی غذا ہے وہ نہیں پہنچ پائے گی اور نسلیں روحانی طور پر اپاہج اور لنگڑی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اپنی نسلوں کو آپ لوگ اسلام اور دین سکھائیں، انہیں کلمہ سکھائیں۔ یہ میدان محشر میں آپ لوگوں سے دنیا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے اگر اپنے بچوں کو صحیح طریقے پر تعلیم نہیں دی، مکاتب اور مدارس کی تعلیم نہیں دی، اس ریڑھ کی ہڈی کو آپ لوگوں نے درست نہیں کیا، تو یہ بچے کل میدان محشر میں آپ کا پلو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، آپ مجھ سے نماز پڑھانے سے پہلے، آپ مجھ سے کلمہ پڑھانے سے پہلے، آپ مجھ سے حساب کتاب لینے سے پہلے میرے والد سے پوچھ کر کے آئیے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے والد نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں نہیں جانتا کہ کون اللہ ہے، میں نہیں جانتا کون نبی ہے، میں نہیں جانتا کون کلمہ ہے، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں زندگی گزارو، مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا کہ کلمہ کیا ہے۔ عزیزان ملت، ہم اپنے بچوں کے لیے فکر کریں اس بات کی کہ مکاتب میں ان کو داخل کرائیں، مدارس میں ان کو داخل کرائیں، تاکہ وہ میدان محشر میں آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ مکاتب کا قیام اتنا ضروری ہے کہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، جب جنازہ پڑھ رہے تھے تو عالم صاحب جو جنازہ پڑھا رہے تھے، جب جنازہ پڑھا چکے ہیں تو ڈاکٹر بہت رو رہے تھے، کھڑے ہو کر رو رہے تھے، ان کے والد کا جنازہ تھا، بہت رو رہے تھے۔ تو ڈاکٹر سے عالم نے پوچھا آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا کہ عالم صاحب، افسوس مجھے یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا، اتنے اونچے عہدے پر پہنچا دیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مجھے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہو گیا ہوں لیکن مجھے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ ہے۔ عزیزان ملت، کل کو یہی ہوگا، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہمارے باپ، ہمارے ماں، ہمارے والدین اور ہمارے اہل و عیال جتنے بھی لوگ ہوں گے، یہ آپ کی کوئی فکر کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی کوئی فکر کر سکتا ہے تو آپ کی نسل، آپ کی اولاد آپ کی فکر کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے جانے کے بعد میدان محشر میں اور آپ کے جانے کے بعد قبر کے گڑھے کے پاس کھڑے ہو کر اگر پڑھنے والا سورہ فاتحہ ہوگا تو صرف اور صرف آپ کی اولاد ہوگی، اور وہی اولاد آپ کی باقی رہ جائے گی جو آپ کی قبر پر سورہ فاتحہ پڑھ دے گی، تو آپ نجات کے باعث ہو جائیں گے۔ جو مولانا نے آپ کے سامنے واقعہ سنایا تھا نا، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ جب وہاں سے لوٹے ہیں تو دیکھا قبر میں بشارت ہو رہی ہے، تو انہوں نے سوال کیا اللہ، یہ جو ہم جا رہے تھے تو دیکھا ہم نے قبر پر عذاب ہو رہا ہے، جب لوٹ رہے ہیں تو دیکھا کہ قبر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر الہام کیا، وہی کی، کہا کہ عیسیٰ، یہ جو بچہ تھا جس کو یہاں پر دفن کیا گیا، اس کا جو بچہ تھا، اس نے مکتب میں بسم اللہ پڑھا تھا، اس بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جہاں میرا نام لیا جائے وہاں عذاب بھی دیا جائے۔ آپ لوگ عزیزان ملت اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اس وجہ سے کہ یہ آپ کے بچے میدان محشر میں آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ نے ان کو کچھ نہیں پڑھایا، آپ نے ان کو کلمہ نہیں پڑھایا، ایک تو یہ کہ آپ کی پکڑ ہوگی، دوسرے یہ کہ قبر میں ہر انسان محتاج ہوتا ہے۔ آپ قبر میں جائیں گے بہت محتاج ہوں گے، آپ سوچیں گے میرے گاؤں سے کوئی آ جاتا، میرا دوست آ جاتا، تھوڑا سورہ فاتحہ پڑھ کر چلا جاتا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر چلا جاتا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ صرف اور صرف آپ کی اولاد آپ کی قبر پر پاس آ کر کھڑی ہو جائے گی، لیکن آپ نے اگر اپنی اولاد کو نہیں پڑھایا تو وہی ڈاکٹر والی حال ہوگی۔ ایک دو بچے تھے، ایک والدین کے دو بچے تھے، ایک کو ڈاکٹر بنایا اور ایک کو عالم بنایا۔ جب باپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، اپنے ڈاکٹر بچے کے پاس گیا ہے، تو وہاں جو ملازم تھا اس نے کہا کہ کہہ دو کہ ابھی جائیں۔ تو وہاں دو چار مہمان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کون ہے؟ کہا کہ وہ میرے گھر کا ملازم ہے، وہ میرے گھر کا ملازم ہے، کام کرتا ہے۔ وہی باپ جب اپنے عالم بیٹے کے پاس گیا ہے تو عالم بیٹا اسی طرح مسند پر بیٹھا تھا، اپنے باپ کو دیکھ کر مسند چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ فکر کریں، آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی تو کل میدان محشر میں اور کل آپ کو دنیا میں کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی تو یہ آپ کو آپ کے بچے سرخرو کریں گے۔
آپ کو دنیا میں بھی کامیاب رکھیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رکھیں گے اور آپ کی عزت کریں گے۔ اس وجہ سے نسلوں میں دین کو باقی رکھنا ہے تو مدارس اور مکاتب کا قیام بہت ضروری ہے۔ مکاتب اور مدارس اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کی دین و ایمان کی کوئی حفاظت کی گارنٹی نہیں رہ جائے گی۔ اس وجہ سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ کہیں پر بھی رہنا، مکاتب کے قیام کو اور مدارس کے قیام کو وجود بخشنا، لیکن اگر اس بات کو برداشت کرنا پڑ جائے کہ مکاتب اور مدارس کو بند کر دیا جائے، جان دے دینا، لیکن اس بات کو برداشت مت کرنا کہ مکاتب اور مدارس کو بند کر دیا جائے، اس وجہ سے کہ یہ تمہاری نسلوں کی فکر کریں گے، یہ تمہاری اولاد کی فکر کریں گے۔ آپ لوگوں نے لسٹ سنی نا، 16 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ عزیزان ملت اور مہمانان اعظام، آپ لوگ جانتے ہیں ان 16 بچوں نے آپ لوگوں سے صرف قرآن کو سیکھا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں سے بہت بڑی ذمہ داری بری ہو گئی ہے۔ قرآن پڑھانا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس حافظ قرآن نے جو آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے، جو آپ کے سامنے انعام حاصل کیا ہے، صرف اس نے انعام حاصل نہیں کیا ہے بلکہ آپ کو اس نے انعام دیا بھی ہے۔ اس وجہ سے صرف اس نے انعام حاصل نہیں کیا، یہ آپ کو انعام دے کر بھی جائے گا، اور یہ انعام آپ کو قبر میں جانے کے بعد محسوس ہوگا۔ جب بھی بچہ اپنے مکتب میں کسی بھی سورے کا آغاز کرے گا نا، تو اس سورے کے آغاز کی وجہ سے آپ کی قبر سے آپ کو عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے قرآن پڑھا دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا جا رہا تھا، پہاڑ کہنے لگا میں کانپ جاؤں گا اور میں لرز جاؤں گا، ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، میرے اوپر نہ اتارا جائے۔ آخر میں اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ عزیزان ملت، یہ قرآن ہم سب کے لیے لائٹ ہے، لائٹ روشنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ راستہ نہ بھولیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اندھیرے کے عالم میں روشنی حاصل ہو جائے، آپ قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ یہ سولر لائٹ ہے، آپ اس سے روشنی کھینچ سکتے ہیں، آپ اس سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ گمراہ نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گمراہ نہ ہو، معاشرے میں آپ گمراہ نہ ہو، آپ قرآن پڑھیے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے راہیاب ہے اور راستہ دکھانے والا ہے۔ عزیزان ملت، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ جب انگریز کا اس ملک پر تسلط ہوا تھا تو انگریزوں نے اس بات پر جب ریسرچ کیا تھا کہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کو ہم سے ہرا سکتی ہے، تو سب سے بڑا جو قدم اٹھایا گیا تھا وہ یہی قدم تھا کہ مکاتب اور مدارس کے قیام کو بند کر دیا جائے۔ انگریز اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ اگر مکاتب اور مدارس اور علماء اس دنیا میں اور ہندوستان میں زندہ رہیں گے تو ملک کو فتح کر لینا اور ہندوستان پر قبضہ کر لینا ناممکن تھی۔ لیکن انگریز اس بات کو بھی جانتے تھے کہ جب تک علماء اس دنیا میں ہیں، جب تک علماء اس ہندوستان کی سرزمین پر ہیں، یہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن مدارس کے قیام کے ختم کو برداشت نہیں کریں گے۔ مدارس کو، مکاتب کو بند کر دیا جائے، علماء اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے مائیکل لارڈ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مشن یہ تھا کہ ہندوستان میں ایسی نسل کو پیدا کیا جائے جو رنگ اور روپ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو لیکن دل و دماغ سے اعتبار سے انگریز ہو۔ لیکن علماء کے قیام کا کیا مطلب تھا؟ علماء کا کہنا تھا کہ ہم ایسی نسل کو پیدا کریں گے جو رنگ و روپ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگی لیکن ذہن و دماغ کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے اسلامی ہوگی اور دین کی پیروکار ہوگی اور دین پر عمل پیرا ہونے والی ہوگی۔ عزیزان ملت، اس وقت ایک بہت بڑا تقاضا یہ تھا کہ مکاتب اور مدارس کا قیام کیا جائے، لہذا علماء نے قدم بڑھایا اور مکاتب مدارس کا قیام وجود میں آیا اور ہمارا ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ یاد رکھیں، علماء اور طلباء کی بہت بڑی قربانیاں اس کے پیچھے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو اگر دین کی تعلیم سکھائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے تو آپ کی نسلیں آپ کو کامیابی کی راہ پر گامزن کریں گے اور میدان محشر میں اور دنیا میں آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گے۔ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دینی تعلیم سکھانا بہت ضروری ہے۔ میں بغداد کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت اہم واقعہ ہے، ہم سب اس واقعے سے سبق لیں۔ اور جو فلاں صاحب نے بتایا، ڈاکٹر افتخار صاحب نے جو بتایا کہ بچوں کو تعلیم سکھانا، بچیوں کو تعلیم سکھانا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ایک بہت بڑا مقولہ ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ یہ بہت مشہور مقولہ ہے کہ عورت پڑھے گی خاندان پڑھے گا، مرد پڑھے گا فرد پڑھے گا۔ بغداد میں ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹا شہزادہ تھا، ہم اپنے شہزادے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس لڑکی سے ہم اس کی شادی کریں گے اس لڑکی کو عالمہ اور حافظہ ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ پیش ہوا کہ ہوئے تو پتہ کیسے چلے گی کون لڑکی عالمہ ہے کون لڑکی حافظہ ہے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے درباریوں سے کہا کہ علامت یہ ہوگی کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بغداد میں ہر کھڑکی سے 3 بجے روشنی اٹھتی ہے اور وہ جب بھی بچی بیدار ہوتی ہے تو روشنی اٹھتی ہے۔
کہا کہ علامت یہ ہوگی کہ جس گھر میں چراغ جلے گا، جس کھڑکی پر چراغ جلے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ اس گھر میں اور اس گھر کی کھڑکی پر چراغ رکھنے کی وجہ سے اس گھر کی بچی عالمہ اور حافظہ ہے، لہذا ہم اپنے بیٹے کا نکاح اسی سے کریں گے۔ اگلا دن آیا 3 بجے کا بغداد میں۔ راوی کہتے ہیں، ذکر کرنے والے کہتے ہیں، بغداد میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا 3 بجے جس گھر کی کھڑکی پر چراغ نہ جل رہا ہو۔ بغداد میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا 3 بجے جس گھر کی کھڑکی پر چراغ نہ جل رہا ہو۔ یہ بغداد کا عالم تھا، علم کا عالم تھا۔ اس وقت بغداد میں علم کا عروج تھا، جنید بغدادی جیسا آدمی پیدا ہوا تھا، لیکن آج بغداد میں زوال آ گیا ہے، اس وجہ سے کہ بغداد والوں نے مدارس کے قیام کو بند کر دیا ہے، مکاتب کو بند کر دیا ہے، ان کی نسلیں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، وہ دین سے آراستہ و پیراستہ نہیں ہے، اس وجہ سے آج آپ بغداد کا عالم دیکھیں گے۔ کل بغداد میں 3 بجے چراغ جل رہے تھے، آج بغداد میں فجر کی اذان ہونا دشوار ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مدارس کے قیام کو بند کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو برداشت کر لے جائیں گے کہ مکاتب اور مدارس کو بند کر دیا جائے، ہماری آنے والی نسلیں اندھی اور لنگڑی پیدا ہوں گی، اس وجہ سے کہ نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ملنے والا ہوگا، نہ کوئی نکاح پڑھانے والا ہوگا، اور نہ آپ کے بچوں کو کوئی تعلیم دینے والا ہوگا۔ اس وجہ سے وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کالج اور یونیورسٹیوں کی طرف بھیج رہے ہیں، حال یہ ہے کہ ارتداد کی راہیں بالکل کھل گئی ہیں اور بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ دین سے دوری ہو گئی ہے، مکاتب اور مدارس سے دوری ہو گئی ہے۔ کیوں بغداد میں ایک وقت ایسا تھا کہ 3 بجے پورے گھروں میں چراغ جل رہے تھے، آج بغداد میں کیوں ایسا ہو گیا کہ ایک بھی گھر میں چراغ نہیں جل رہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بغداد میں آج کوئی مدرسہ باقی نہیں ہے، بغداد میں آج کوئی دینی تعلیم باقی نہیں ہے، اس وجہ سے آج بغداد کا یہ عالم ہے۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑے عالم جب بغداد پر گئے ہیں، ابھی جلدی 2-3 سال کا واقعہ، جب بغداد گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بغداد میں کوئی بڑا مکتب بتایا جائے، کوئی بڑا مدرسہ بتایا جائے، تو لوگوں نے کہا بغداد میں آج کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مکتب نہیں۔ کہا کہ تب مجھے کسی بڑے عالم سے ملاقات کرائی جائے۔ کہا کوئی عالم وغیرہ نہیں بچے ہیں، صرف ایک بڑے عالم ہیں جو ایک کونے میں مکتب چلا کر بیٹھے ہیں، بیچارے وہی ہیں جو اپنے بچوں کو مکاتب میں داخل کر رہے ہیں اور بچوں کو تعلیم دیں۔ جب وہ وہاں پر گئے ہیں تو وہ جو بیچارے تھے، جو بوڑھے تھے، اس مکتب میں بیٹھے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے بخاری اور مسلم دیکھا ہے؟ حدیث کی کتابیں۔ کہا کہ آپ نے بخاری اور مسلم دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم بخاری اور مسلم پڑھاتے ہیں بھائی۔ کہا کہ بغداد والوں نے بغداد کے سقوط کے بعد آج تک بخاری اور مسلم نہیں دیکھا، اور میں نے بھی بخاری اور مسلم جو شروع میں دیکھا تھا اپنے استاد سے جب پڑھا تھا، اس کے بعد سے آج تک میں نے بخاری اور مسلم نہیں دیکھا۔ کہا کہ بیٹا اپنی قوم میں جا کر یہ پیغام دے دینا کہ سب کچھ برداشت کر لینا، مال ضائع ہو جائے، اولاد ضائع ہو جائے، سب کچھ ضائع ہو جائے، برداشت کر لینا، لیکن مکتب اور مدرسہ بند ہو جائے، اس بات کو برداشت مت کرنا۔ عزیزان ملت، میں بھی آپ لوگ سے یہی کہوں گا کہ سب کچھ برداشت کر لینا آپ لوگ، لیکن اپنے گاؤں میں مکتب کے بند کو مت برداشت کرنا اور اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرانا۔ میرے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بس 2-4 باتیں اور کہوں گا، اس وجہ سے کہ جو فلاں صاحب نے کہا تھا کہ 11:30 بجے پروگرام ختم ہو جائے گا، میں 11:30 بجے سے پہلے پروگرام کو ختم کر دوں گا، وقت کا بہت پابند۔ اس وجہ سے عزیزان ملت، آخر میں آپ لوگ سے ایک بات یہ کہوں گا، میری بہت سی مائیں اور بہنیں بیٹھی تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ اگر میں بیٹھوں گا تو پردے کے متعلق کچھ بات کروں گا، لیکن عالم یہ ہے کہ آج کوئی دکھ نہیں رہا ہے اس وقت، لیکن پھر بھی میری پیاری ماؤں اور بہنوں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کی زینت ہیں اور آپ اپنے گھر کا حسن ہیں، اپنے باپ کا تاج ہیں۔ آپ کے تاج کے روشن رہنے سے، آپ کے تاج کے درست رہنے سے باپ معاشرے میں سینہ تان کر کے چلے گا، لیکن آپ بے پردگی کے عالم میں آ جائیں گے، آپ اگر پردے سے باہر نکل جائیں گے تو باپ کا سینہ سکڑ جائے گا اور اس کا سر خم ہو جائے گا اور جھک جائے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کی مثال ڈائمنڈ اور ہیرے سے دی جاتی ہے۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ کیا فرق ہے کہ اگر عورت باہر نکل جائے اور مرد بھی باہر نکل جائے، دونوں کمائیں تو کیا دقت ہے؟ کہا کہ بیٹا باہر سامان رکھا ہے، سریا رکھی تھی، لوہے کی سریا۔ کہا کہا کہ بارش ہوتی ہے اس پر مرچا وغیرہ لگتا ہے۔ کہا کہ بک جاتی ہے آسانی سے؟ کہا جی بک جاتی ہے۔ کہا کہ بیٹا یہ جو ڈائمنڈ ہے نا، ہم نے جو مٹھی بند کیا ہے نا، آپ بتا پاؤ گے دیکھنے سے پہلے کہ اس میں کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر میں کھولوں؟ کہا میں بتا دوں گا اس میں ڈائمنڈ ہے۔ کہا کہ بیٹا جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ گھر کی ڈائمنڈ اور ہیرا ہوتی ہیں،
جب تک یہ گھر کے اندر رہیں گی ان کو کوئی نہیں بتا پائے گا کہ یہ کتنی قیمتی ہیں، لیکن اگر یہ گھر کے باہر نکل جائیں گے تو ان کی ویلو خراب ہو جائے گی، ان کی حیثیت خراب ہو جائے گی، یہ کچڑے کے مانند ہو جائیں گے، اس کو ہر کوئی دیکھ لے گا۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، جب آپ بازار کی طرف جائیں تو پردے کا اہتمام کریں، آپ گاؤں میں رہیں، گھر میں رہیں، پردے کا اہتمام کریں۔ اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پردے کا اتنا اہتمام کرتی تھی کہ آپ ذکر بھی کرتی تھیں تو ذکر کرتے ہوئے اپنی پیٹھ کو گھما لیتی تھی تاکہ کسی صحابی کی نظر آپ کے اوپر نہ پڑ جائے۔ تو آپ اپنے باپ کا، اپنے گھر والوں کا حسن ہے، اپنے حسن کو برقرار رکھیں۔ اس وجہ سے جب آپ باہر نکلیں گے بے پردہ تو معاشرے کا نظام خراب ہوگا، اور آج ہر کوئی صرف اور صرف جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ پردے کا ماحول ایسے ہی پڑا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مرد اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رہ پائے گا۔ اس وجہ سے میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ چند منٹ میں آپ سے میری گزارشات یہ ہے کہ آپ سب پردے کا اہتمام کریں گی، اور عزیزان ملت، آپ لوگ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے اور ان کو حافظ باعمل اور عالم باعمل بنائیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی بچے آپ کے ہوں گے، 4 ہوں گے، 2 کو اگر کانوینٹ میں بھیجیں گے تو 2 کو انشاءاللہ مکتب میں بھیجیں گے، لیکن ابتدائی تعلیم مکتب میں ضرور دلائیں گے۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن